وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر عبور کرا دیا تو ان کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، جس طرح ان کے کچھ معبود ہیں آپ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے۔ موسیٰ نے کہا کہ واقعی تم لوگ بالکل نادان ہو۔ گزشتہ آیت کے اختتام کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور قبطیوں کے واقعات ختم ہو گئے۔ اب اس آیت کریمہ سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات کی ابتدا ہو رہی ہے، جو فرعون کی غلامی سے آزاد ہونے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر پار کرنے کے بعد جزیرہ نما سینا کے جنوبی علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ کنعانی لوگ تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ قبیلہ لخم کے تھے اور رقہ میں اقامت پذیر تھے۔ یہ لوگ گائے کے مجسموں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ انہیں دیکھ کر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی ایک ایسا ہی بت چاہیے جس کے سامنے جھکیں۔ مفسر بغوی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کوئی شبہ نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان بت پرستوں کی طرح ان کے لیے بھی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کی تعظیم کر کے اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ اپنی شدت جہالت کی وجہ سے سمجھ بیٹھے تھے کہ اس سے ان کے دین و ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت سے بالکل ناواقف ہو۔ عبادت کی تمام قسمیں صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ ان بت پرستوں کا شرک ان کے لیے مہلک اور ان کا عمل سراسر باطل ہے۔ امام احمد، ترمذی اور ابن جریر وغیرہ نے ابو واقد اللیثی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے نکلے تو ایک درخت کے پاس سے گزرے جس پر مشرکین اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے، اس لیے اسے ذات انوات کہا کرتے تھے۔ تو صحابہ میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی ذات انوات بنا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو وہی قوم موسیٰ کی بات ہے کہ بت پرستوں کے معبودوں کی طرح ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم لوگ گزشتہ قوموں کی راہ پر ضرور چلو گے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مقام حدیبیہ کے اس درخت کو کٹوا دیا تھا جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لی تھی، جسے بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ امام ابو بکر ترتوش مالکی لکھتے ہیں کہ اگر تم کوئی ایسا درخت دیکھو جس کی لوگ زیارت اور تعظیم کرتے ہوں، اسے شفایابی کا سبب مانتے ہوں اور اس میں کیلیں ٹھوکتے ہوں اور کپڑوں کے ٹکڑے لٹکاتے ہوں، تو اسے کاٹ دو، کیونکہ وہ ذات انوات ہے۔ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ بے شک یہ لوگ جس دین پر ہیں وہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور ان کا تمام کیا دھرا بیکار ہو جائے گا۔ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين۔ موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ڈھونڈ لاؤں حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ بھی کہا کہ تم کیسی بہکی بات کرتے ہو، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود لاؤں، اور اس نے جو تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں اور دنیا والوں پر تمہیں جو فضیلت دی ہے ان سب کو فراموش کر جاؤں؟ اور کیا تم بھول گئے کہ ابھی کچھ ہی دنوں قبل اللہ نے تمہیں فرعونیوں کے عذاب اور ان کی غلامی سے نجات دلایا ہے۔ اگر آیت 141 میں مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو مان لیا جائے تو معنی یہ ہوگا
کہ اللہ نے تمہارے آباء و اجداد کو فرعونیوں سے نجات دی تھی۔ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اولاد اور اہل کی مصیبت آدمی کی ذاتی مصیبت کے مترادف ہوتی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت سخت ایذا پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے ایک بڑی آزمائش تھی۔